طریقے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں جب اس قسم کی خوشی آئی تو آپ نے اس خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ اس وقت کی نشست میں مجھے ان دونوں چیزوں کا تقابل کرانا ہے کہ ہمارے دور میں ہم اس آزادی کو کس طرح سے مناتے ہیں اور کیسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں خوشی کا اظہار کیسے ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام خوشی کے اظہار سے ہمیں منع نہیں کرتا۔ اسلام میں خوشی کا اظہار اور خوشی کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ خوشی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت دی ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اپنے بندوں کے وجود پر دیکھتا رہے، اس نعمت کا اثر بندوں کی زندگی میں ظاہر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے خوشی کا اظہار فرمایا، اس کے لیے میں 3 واقعات ذکر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو جب حاصل فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک قائدانہ حیثیت سے آپ داخل ہوئے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت کو پہلے سے تسلیم کیا جا چکا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں جمع ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب داخل ہونے کے لیے تشریف لائے، آپ سب سے پہلے قباء میں جا کے ٹھہرے۔ قباء مدینہ طیبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا شہر تھا، اس سے باہر کی آبادی قباء کہلاتی تھی۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چند دن قیام ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام وہاں کیا، آپ نے مسجد بنوائی۔ تو مسجد سمجھ میں آئی یہ بات کہ مومن کی بنیاد تو مسجد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی ریاست حاصل ہوئی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد تعمیر کرو۔ وہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں، اور پھر جمعے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی اللہ کے حکم سے مدینہ شہر کی طرف آپ نے روانگی فرمائی۔ راستے میں جمعے کا وقت آیا، آپ نے جمعے کی نماز ادا راستے میں ہی فرمائی، اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ طیبہ شہر میں داخل ہوئے، اور بنو النجار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرباء اعزاء کا ایک قبیلہ تھا، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پہنچے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی میں وہاں ہی قیام کروں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننے کا شرف حاصل ہوا، اور ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں میزبان بنے۔ ان دونوں مواقع میں، جب قباء میں داخل ہوئے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر بھی وہاں سب جتنے بھی لوگ موجود تھے استقبال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور ان کی زبانوں پر کیا کلمات تھے؟ تکبیر، تسبیح، تحمید، 3 قسم کے کلمات۔ تکبیر اللہ اکبر کے کلمات کو کہا جاتا ہے، تسبیح سبحان اللہ کے کلمات کو کہا جاتا ہے، تحمید الحمدللہ کے کلمات کو کہا جاتا ہے،
تو تحمید الحمدللہ، یہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے۔ تکبیر، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، اور بڑا اقتدار حاصل ہو گیا، ملک حاصل ہو گیا، ریاست حاصل ہو گئی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اور تسبیح سبحان اللہ، ہر نقص سے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ تو صحابہ کی زبانوں پر یہ کلمات تھے۔ پھر جب مدینہ طیبہ کے اندر داخلہ ہوا تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زبانوں پر اسی قسم کے کلمات، تکبیر کے، تحمید کے، تسبیح کے، اور بعض روایت میں کہ تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد صحابہ کی زبانوں پر تھا۔ تو یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ریاست مدینہ کی بنیاد میں بھی لا الہ الا اللہ اور ریاست پاکستان کی بنیاد میں بھی لا الہ الا اللہ۔ یہاں جوڑ ہو جاتا ہے دونوں کا آپس کے ساتھ، اس ملک کا جوڑ ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ریاست کے ساتھ، کہ یہ وہ دو دنیا کے واحد ملک ہیں کہ جن دونوں ملکوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ بنائے کیوں گے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ کس لیے بنائے گئے؟ کہ مسلمان آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کر سکے، مسلمان آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ یہ مقصد وہاں پر بھی تھا، وہی مقصد یہاں پر بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے وہاں پر بھی قربانیاں دی گئی، مکہ کے اندر 13 سال قربانیاں دی گئی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پھر وہ ریاست حاصل ہوئی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بھی قربانیاں دی گئی۔ یہاں پر بھی لاکھوں لوگوں کے خون بہائے گئے، اور ان خونوں کے بہنے کے بعد اور اسی طرح سے ہزاروں کی عزتیں پامال ہوئیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ قربانیاں پیچھے ہیں، اور بہت بڑی داستانیں ہیں، علماء کی قربانیاں، عوام الناس کی قربانیاں، اور صاحب مال کی قربانیاں، غریب عوام کی قربانیاں۔ ہر شخص اس جذبے سے سرشار تھا، اور اندر یہ جذبہ بھرا ہوا تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست حاصل کرنی ہے، اور جس کے حصول کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بچوں کی زبانوں پر بھی یہ نعرہ، بڑوں کی زبانوں پر بھی یہ نعرہ، صاحب مال کیوں مال خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے۔ اور کتنے ہزاروں علماء کی جانیں گئی، پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، توپوں کے دہانوں کے سامنے رکھ کر ان کو اڑا دیا گیا۔ کاش کہ یہ کوئی داستان ہے، یہ تلخ زندگیوں کوئی پڑھے تو صحیح، یہ سابق کی، ماضی کی کوئی تاریخ تو دیکھے۔ لیکن چونکہ آج ہم تاریخ سے بہت ناواقف ہیں، آج پڑھا لکھا آدمی بھی ان سب چیزوں کو نہیں جانتا، اور نہ ہمارے اندر اس کا شعور ہے کہ ہم 14 اگست والے دن کم از کم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تو شعور دے۔ اور تیسرا واقعہ عرض کروں گا۔ اچھا، پھر جب مدینہ میں داخل ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نقل کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے، اور ان کی زبانوں پر ایک ترانہ تھا۔ اب اس کے الفاظ ذہن نشین فرمائیے۔ طلع البدر علینا من ثنیئات الوداع ما وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ کیا کہنے لگی؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے یہ ترانہ پڑھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ طلع البدر علینا، چاند طلوع ہوا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا۔ کہاں سے آیا؟ من ثنیات الوداع، یہ وہ جگہ کہلاتی تھی جہاں سے مدینہ کے اندر داخل ہوتے تھے، گویا کہ یہ سرحد اور بارڈر تھی، یہاں سے باہر دوسرے علاقے تھے۔ ثنیات الوداع جگہ کا نام ہے۔
جہاں سے مدینے سے آدمی کسی کو رخصت کرتا تو سنیت الوداع تک جایا کرتے تھے، وہاں سے رخصت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ کہا یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے یہ چاند طلوع ہوا، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وجب شکر علینا، ہمارے اوپر شکر کرنا فرض ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے۔ ما دعا للہ دعا، اور اس چاند نے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی طرف ہمیں بلایا، اللہ کی بندگی کی اس نے ہمیں دعوت دی۔ اور پھر ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ نبی جس کو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو دو باتیں اس ترانے سے دو باتیں سمجھ میں آئیں، یہ صحابیات، یہ صحابہ کا اور صحابہ کے بچوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور اس ترانے کے دو مقاصد۔ نمبر ایک، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذمے اس نعمت کا شکر کرنا لازم ہے۔ ایک الگ ریاست حاصل ہوئی، اور ریاست کے ساتھ ساتھ صرف ریاست نہیں، قیادت بھی حاصل ہوئی، اور قیادت کون سی؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور ایسے بلند ترین اور عظیم ترین قائد کہ دنیا نے ایسی قیادت دیکھی نہیں ہے، اور ایسی خوبصورت قیادت کے جس کے وزیر و مشیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو لہٰذا ایسی قیادت جب آئی تو وجب شکر علینا، ہمارے ذمہ شکر کرنا لازم ہے۔ دوسرا جذبہ ان کے دلوں سے جو نکل رہا تھا اور کلمات وہ یہ تھے کہ جئت بالامر المطاع، اندر سے صحابہ اور صحابیات اور بچوں اور بڑوں سب کا اندر سے جو جذبہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو اب ہم موازنہ کرائیں اپنی مملکت اس ریاست، مملکت خداداد پاکستان، کہ کیا یہ ملک حاصل ہونے کے بعد یہ دو باتیں ہم نے کی ہیں۔ نمبر ایک، شکر کا کرنا لازم، نمبر دو، جذبہ اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کہ کیوں حاصل کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اسی موقع پر کہہ دیا تھا کہ جو تم لوگ ہجرت کر کے مکہ سے یہاں آئے ہو، سن لو اس بات کو، المہاجر من حجر السوء والخطایا، ہجرت حقیقت میں اس شخص کی ہے کہ جس نے گناہوں کو چھوڑا ہو اور نافرمانی کا چھوڑا۔ کہ اگر تم ہجرت کر کے آگے ہو، دوسرا ملک آپ نے حاصل کیا، ریاست آپ نے حاصل کی ہے، لیکن اگر آپ نے گناہ نہ چھوڑے، جو مقاصد تھے وہ مقاصد آپ نے پورے نہ کیے، تو سمجھو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی ہجرت نہیں کی ہے۔ پھر والمہاجر من حجر السوء والخطایا، جس نے گناہوں کو چھوڑا، نافرمانیوں کو چھوڑا، حقیقت میں اس کی ہجرت ہے۔ اور تیسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور بہت بڑی کامیابی بدر کے موقع کی، اللہ اکبر، کہ بدر میں مد مقابل جو ریاست تھی مکہ، اور مکہ کے رہنے والے جتنے بھی وہاں کے سرداران، ان سب کی کمر ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد اب یہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکیں گے، ان کی کمر اللہ نے ایسی توڑ دی ہے کہ اب سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب جب یہ خبر حاصل ہوئی اور یہ خوشی نصیب ہوئی، اس خوشی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا؟ اس خوشی کا اظہار صحابہ نے کیسا کیا؟ اس خوشی کا اظہار بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل سے فرمایا۔ اس خوشی کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور تحمید سے کیا ہے، اس طرح سے اللہ کے شکر کا اظہار کیا۔ اور پھر جب مدینہ میں یہ واپس یہ فوج داخل ہوئی، یہ اسلامی فوج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے جب واپس داخل ہوئے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے پہلے مدینہ میں پہنچے اور خبر لے کر آئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور اللہ نے ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ جو بھی آتا مبارک بات کہتا اور شکر کے کلمات کہتا، زبانوں پر شکر اور سجدہ شکر۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود داخل ہوئے مدینہ کے اندر تو اس خوشی کے ساتھ اللہ نے ایک غمی کو جوڑ دیا. آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. یہ خوشی بھی اللہ نے دی اور خوشی کے ساتھ غمی کو بھی جوڑا. حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے عقد میں تھی. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جہان کے اندر خوشیوں کے ساتھ غمیاں بھی ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزوں کا جوڑ چلتا ہے. لیکن خوشی میں انسان اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے. اور چوتھا جو واقعہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بلند ترین اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی جب مکہ فتح ہوا. اس سے بڑھ کر کیا خوشی تھی کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر اب آپ علیہ السلام کے اسلام کا پرچم لہرانے لگا. پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا, کفر زیر ہو گیا, اور سب سے مضبوط ترین جو طاقت تھی وہ مکہ کی تھی, وہ بھی آج ہاتھ میں آ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزادی کی خوشی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح فرما دیا اور یہ بھی اعزاز اللہ نے دے دیا, رسول اللہ کی زبان پر کیا کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا, صحابہ کا عمل کیا تھا, وہ سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ تواضع اور انکساری سے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا. یہ تواضع. ورنہ فاتح قومیں جب داخل ہوتی ہیں کسی جگہ پر اور جب کسی علاقے کو وہ فتح کرتی ہیں تو وہ کس غرور اور تکبر سے داخل ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے خون ریزیاں کرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں. لیکن کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں اور اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اسے امن. من دخل البیت, جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی امن مل گیا. کہا اللہ کے رسول اتنے بیت اللہ میں بھی نہیں آ سکتے, اتنے ابو سفیان کے گھر میں بھی نہیں آ سکے. آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن, اچھا جس نے اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امن ہے. کوئی درخت نہ کاٹا جائے, کوئی درخت نہ کاٹا جائے, کسی بوڑھے پر ظلم نہ کیا جائے, کسی عورت پر ظلم نہ کیا جائے, کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا دن ہے. اس کو کہتے ہیں جشن. یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور پھر ایک آواز آئی الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, آج تو مار دھاڑ کا دن ہے, آج تو تکا بوٹی کرنے کا دن ہے, قتل کر دیں گے ان مشرکین کو, ایسوں کو ویسوں کو. اچھا آج یوم تستحل الکعبہ, آج یہاں تو حرمتیں پامال ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ ایک آواز لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا اور آپ نے فرمایا غلط ہے, غلط ہے. الیوم یوم المرحمہ, نہیں, آج ہی رحم کا دن ہے, آج ہی تو معافی کا دن ہے. اور فرمایا آج ہی تو عزتیں دینے کا دن ہے, آج تو عزت والوں کو عزت ملے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے داخل ہوئے. تو میں نے عرض کیا کہ مدینہ میں داخلہ, پھر جب بدر کا واقعہ ہوا اس وقت کی خوشی, اور پھر جب مکہ فتح ہوا اس وقت کی خوشی. یہ تین حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب ان تین حالات کو ہم اپنے حالات کے ساتھ موازنہ کریں کہ ہم اس ملک کی جب خوشی 14 اگست کو مناتے ہیں تو کس طرح سے مناتے ہیں. کیا اس وقت جو یہ باجے, جو گانے, جو ہنگامے, جو شور شرابے, جو موسیقیاں, کیا رسول اللہ نے یہ کیا تھا یا آپ نے اس کا حکم دیا تھا؟ ہمارے معاف کیجیے گا تعلیمی ادارے ہوں, سرکاری ادارے ہوں, غیر سرکاری ادارے ہوں, یہ ادارے اس تقریب کو موسیقی کے ساتھ مزین کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موسیقی اور گانوں کے ساتھ ایسے مزین کرتے ہیں. یاد رکھیے گا موسیقی اور گانوں کے ساتھ مزین نہیں ہوتے, نحوستیں برستی, نحوستیں برستی. جن آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون آوازیں قرار دیا, ان آوازوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے
ملک کی مدح میں، تعریف میں، عوام کی تعریف میں، اس میں اگر کوئی قصیدہ پڑھتا ہے جس کو ملی نغمہ کہا، کوئی حرج نہیں، یہاں تک تو گنجائش ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ساز بجتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا میں تو یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو یہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. نمبر 2، ہمارے جوان روڈوں پر نکلتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یہ نہیں کیا کہ کسی غیر مسلم کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ کہ یہ جو روڈوں پر 14 اگست والے دن ایک ہنگامہ ہوتا ہے، سلنسر پھاڑ کر اور نکلتے ہیں، اور یہ کیا ہے جی؟ خوشی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 14 اگست کی خوشی ہو رہی ہے، اور روڈوں کے سارے قوانین پامال ہو گئے، ٹریفک کے سارے اصول ضابطے تباہ اور پامال کر کے ریلیاں نکل رہی. اگر آپ کہیں گے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ 14 اگست کی خوشی. صاحب یہ اس طرح سے نہ کرو، اس طرح سے دوسروں کو اذیت ہوگی، اپنی بھی جان کو تباہ کرو گے، دوسروں کی بھی جان کو تباہ کرو گے. جواب آتا ہے تمہارے باپ کا روڈ ہے. گلی میں جو تقریبیں ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کی نیندیں اور آرام اور راستے بلاک اور خراب ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم خوشی منا رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک ہمارا حال ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی نسلوں کو شعور دیتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا شعور دیتے، اس موقع پر، اس تقریب پر ہم شعور دیتے کہ 14 اگست کیا ہے، ملک پاکستان کیوں حاصل ہوا تھا، جن مقاصد اور اغراض میں کے لیے حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ اغراض اور مقاصد ہم پورے کریں؟ ہم نے پورے کیے ہیں کیا؟ تعلیمی حالت کو تو آپ یہ دیکھیے کہ حال یہ ہے کہ 40% خواندہ آبادی، پڑھے لکھے لوگ 40%، اور اس پڑھے لکھے میں بھی اگر آپ اندازہ کریں گے تو 11% طبقہ وہ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، باقی سارا پرائمری تعلیم یافتہ. اور بچوں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ اوسطن حساب لگائیں گے تو 3 کروڑ بچے آپ کے ملک کے ایسے نظر آئیں گے جو برتن دھوتے ہوئے، روڈوں پر چلتے ہوئے، گاڑیاں صاف کرتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، جو تعلیم کی نعمت سے ہی محروم ہیں. کیوں؟ غربت کی وجہ سے. ان کے پاس کھانے کا تو پیسہ نہیں ہے، تعلیم کیا حاصل کریں گے؟ میرے عزیز دوستو، ٹھیک ہے آپ صاحب اقتدار نہیں ہیں، آپ کے اقتدار اور اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. کیا اگر آپ کسی اسکول کے اندر ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، نہیں ہیں آپ ٹیچر، آپ کو کچھ تعلیم آتی ہے، تو کیا آپ اپنے محلے کا ایک بچہ، 2 بچے لے کر جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، جو نہیں حاصل کر پا رہے غربت کی وجہ سے، کیا آپ تعلیم نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر. اگر آج ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہم اجتماعی مفاد کو، اجتماعی فائدے کو مقدم رکھیں گے، اپنی ذاتی چیزوں کو پیچھے کر دیں گے. اجتماعی مفاد کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، کچرے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ذاتی فائدہ یہ ہے کہ جلدی جلدی سے میں اس کو پھینک دوں یا پھینک دوں. اجتماعی مفاد کیا ہے؟ کہ اس کو اس جگہ پر ڈالا جائے کہ جہاں کچرے کی ڈگ. لیکن ہر آدمی، اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کسی نے ڈالا پھینکا، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو جواب تمہارے باپ کی جگہ ہے. اندر ضمیر بگڑے ہوئے، اندر بگڑا ہوا ہے. یہ نعرہ بھی ہم لگا لیتے ہیں پاکستان ہرا بھرا کریں گے، شجرکاری کی مہم، درخت، کوئی منع نہیں، لگاؤ بھائی، ثواب ہے، اچھی بات ہے. درخت کے نیچے کسی جانور نے سایہ حاصل کیا، انسان نے حاصل کیا، اس درخت سے کسی نے پھل کھایا، جب تک وہ لگا ہوا ہے وہ آپ کے لیے تسبیح کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، آپ کے لیے تسبیح ہو رہی ہے، یہ بڑے ثواب کے کام ہیں. لیکن اپنے اندر کے درخت کو ہرا بھرا نہ کیا، آج لگا لیے، کل اندر کا درخت ہرا بھرا نہیں ہوا، کوئی چرسی موالی اس کو اکھاڑ کے پھینک دے، کیونکہ ضمیر نہیں ہرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کے ضمیروں کو ہرا فرمایا ہے، اندر آپ نے ادھر دلوں پر محنت فرمائی ہے. آج یہ محنت نہیں ہے، آج اس محنت کا فقدان ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اس چیز کی محنت کریں. تو میرے اس دوستوں بزرگوں، ایک کام تو ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے
دعا تو کر سکتے ہیں بھائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب مدینہ طیبہ عطا فرمایا، آپ جانتے ہو رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ نئی ریاست حاصل ہونے کے بعد رسول اللہ کیا دعا کرتے تھے؟ مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے، یثرب کہلاتا تھا اور یہاں آب و ہوا اچھی نہیں تھی، رہن سہن کے اسباب کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. مکہ مکرمہ کی وادی جس کو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں حاصل تھی، اور وہ مکہ مکرمہ جہاں پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے ثمرات اور پھلوں کو سمیٹ کر مکہ میں لا کے حاضر کرتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے. آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے یہ کلمات فرمائے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ. اے اللہ ہمیں مدینہ ایسا ہی محبوب فرما جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا، او اشد، یا اس سے زیادہ ہمیں مدینہ سے لگاؤ اور محبت عطا فرما. تو پتہ یہ چلا کہ کسی اپنے خطے سے، اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت کرنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے، اور اس کی بہتری کے لیے دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا ہم 14 اگست والے دن اتنا نہ کر سکے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ ہی سے مانگ سکیں، اللہ ہی کے سامنے اپنی ہم لجاجت کے ساتھ اظہار کر سکیں کہ اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اچھی قیادت نصیب فرما. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکات، یہ دین کے کام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مسلم شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں یہ دعا موجود ہے. دوسرے کلمات کیا آپ نے ارشاد فرمائے؟ اللہم صححھا لنا، اے اللہ اس مدینہ طیبہ کی فضا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے. اس مدینہ طیبہ کی فضا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا. تیسری دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدنا و فی ساعنا، اے اللہ مدینے کی معاش کو بہتر سے بہتر فرما. اے اللہ یہاں کے کاروباری معاملات کو بہتر سے بہتر فرما. اے اللہ یہاں کے سا میں اور مد میں، یہاں کے پیمانوں میں، تولنے والی چیزوں میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. یہ معاش کی بہتری کی آپ نے دعا فرمائی. صحت کی دعا فرمائی آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَانْقُلِ الْحُمَا وَاجْعَلْهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اے اللہ یہاں سے یہ جو بیماری ہے مدینہ طیبہ کے اندر، عام طور پر پہلے رسول اللہ کے جانے سے پہلے وہاں لوگ بیمار پڑ جاتے تھے، بخار کی بیماری آ جاتی تھی، ایسی فضا تھی کہ آدمی کو بخار آ جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب شروع میں گئے تو اس بخار کی بیماری اس میں وہ بھی مبتلا ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بخار کو یہاں سے منتقل فرما، جوفہ کی طرف لے جا. جوفہ ایک وادی تھی، اے اللہ اس کو یہاں سے منتقل کر دے. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھو ملک کے اندر امن و امان یہ ملک کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے امن و امان کو قائم فرمایا. معاش کا مسئلہ یہ اس ملک کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام نے اس سلسلے کو قائم فرمایا. تعلیم کا مسئلہ یہ ایک ملک کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تعلیم کو قائم فرمایا. اور صحت یہ ایک ملک کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے دعائیں بھی فرمائی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اپنے تئیں دیکھے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں پھر عرض کروں گا وہی بات کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی گلی کے اندر روڈ پر کچرا، گندگی، غلاظت ڈالتا ہے، اس میں کسی غیر کا تو ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنا کردار ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس کو اپنے پڑوسی سے کوئی لگاؤ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اس کو اپنے ملک سے کوئی لگاؤ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اس کو اپنے محلے سے، اپنے شہر سے کوئی ہمدردی نہیں. اس کو صرف اپنے مفاد میں جینا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے یہ جینا چاہتا ہے. یہ دوسرے کے مفاد کو نہیں سوچتا، یہ اپنے نفع کو سوچتا ہے، یہ دوسرے کے نفع کو نہیں سوچتا. یہ اپنے ضرر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ دوسرے کو اپنے ضرر سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے.
نمبر 2، جس آدمی کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں اور اللہ پاک نے جس کو مالی حیثیت دی ہے، ایسے افراد تلاش کرے، ایسے بچے تلاش کرے کہ جو نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، فقر کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، دیکھو قیامت کے دن مجھ سے آپ سے اتنا سوال ہوگا جتنی آپ کو اللہ نے حیثیت عطا فرمائی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنا سوال ضرور ہوگا کہ جتنی اللہ پاک نے آپ کو وسعت عطا فرمائی۔ تیسرا کام جو کرنے کا وہ یہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا انتظام کرنا چاہیے، ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی اور نیک صالح قیادت کی دعا اللہ پاک سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اس ملک کو کیا لذت نہیں عطا فرمائی، 4 موسم جس ملک کے پاس موجود ہیں، ہر قسم کی فصل ہے، سال میں 2 بار جو فصلیں دیتا ہے، معدنیات جس کے اندر اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ذخائر اللہ پاک نے اتنے جس ملک کے اندر رکھے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم اس وقت وہ ایک پیشہ بن چکی ہے، تعلیم سکھانے والے پیشہ، میڈیکل سوائے پیشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اگر ضرورت اس کی پوری ہو سکتی ہے، 100 کی دوائیوں سے اس کے لیے 1000 کا نسخہ لکھنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ ہدف اور مقصد اپنا پیٹ ہے، دوسرے کے مفاد نہیں ہے۔ ہدف اور مقصد اپنی ذات ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا، اس میں دوسروں کے لیے جینا بھی سکھایا۔ اور آخری بات، 3 آیتیں پیش کروں گا، 3 باتیں کہ جب ناشکری، اسی کا معنی ہے ناشکری، کہ ذاتی مفاد کو مقدم رکھنا، اجتماعی مفاد کو چھوڑ دینا، ملک کی فلاح اور بہتری کو نہ سوچنا۔ تو 3 باتیں، اللہ کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ پاک کسی نعمت کو دے کر نہیں چھینتا جب تک لوگ خود نہ اسے تباہ کرے، اس وقت تک اللہ نہیں چھینتا، اور جب خود تباہ کریں گے، ناشکری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت لے لے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 2، سورۃ النحل، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ کانت مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک بستی کی، امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے، وافر رزق بھی تھا، امن بھی تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فکفرت، ناشکری کی۔ کیا نتیجہ نکالا؟ اللہ نے کیا دیا ناشکری کے نتیجے میں؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کو مسلط کر دیا، اللہ نے خوف کو مسلط کر دیا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی ہے۔ ناشکری کا یہ نتیجہ ہے۔ نمبر 3، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ایک سرسبز و شاداب ملک تھا قوم سبا کا، یمن کا علاقہ، ہر قسم کی فراوانی اللہ پاک نے ان کو عطا کر رکھی تھی، فصلیں بھی تھی، باغات بھی تھے، پانی بھی تھے، ہر شے موجود تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، فرمایا جب انہوں نے ناشکری کی تو وہ جو آمدنی کے ذرائع تھے، ان سب ذرائع کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان کے باغات کو ہم نے کھنڈرات میں اور کانٹوں میں اور جھاڑیوں میں بدل دیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہر ناشکرے کی سزا اسی طرح سے ہم دیا کرتے۔ تو بھائی پھر ناشکری کی سزا بڑی سخت ہوا کرتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے یہ ملک عطا فرمایا، شکر کی ضرورت ہے۔ جس آزادی کے ساتھ ہم یہاں دین پر عمل کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس پر شکر کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس موقع پر خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے، غیروں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچا کر جو وہ خوشی کے اظہار کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس طریقے کو اپنایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔